السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم و مکرم سامعین و ناظرین، زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ وضاحتی بیان آپ سماعت کریں۔ زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور زکوٰۃ فرض ہونے کے شرائط کیا ہیں وہ بھی آپ سماعت کریں۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مالک نصاب ہو اور سال بھر گزر جائے تو زکوٰۃ کے مسائل کا جاننا فرض ہو جاتا ہے کہ اس کی زکوٰۃ کی مقدار اور کن کو زکوٰۃ دیا جائے اور اس کے شرائط کیا ہیں، یہ ساری باتیں معلوم کریں۔ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مالک نصاب نامی یعنی حقیقی یا حکمی طور پر بڑھنے والے مال کے نصاب کا مالک ہو تو زکوٰۃ کے مسائل کا سیکھنا فرض عین ہے۔ اب زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ شریعت مطہرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شریعت کے مقرر کردہ مال کے ایک حصے کا کسی مسلمان فقیر کو مالک کر دینا، اور وہ فقیر نہ ہاشمی ہو نہ ہاشمی کا آزاد کردہ غلام ہو، یعنی سید نہ ہو اور سید کا آزاد کردہ غلام بھی نہ ہو، اور اپنا نفع اس سے بالکل جدا کر لے، یعنی زکوٰۃ دینے کے بعد یہ نہ سوچے کہ اس سے مجھے کچھ نفع ہو، بالکل الگ کر لے۔ یہ زکوٰۃ کی تعریف ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ہر مالدار پر فرض عین ہے، اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا کافر ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے والا سستی اور کاہلی کی وجہ سے فاسق اور قتل کا مستحق ہے، اور دینے میں تاخیر کرنے والا یعنی دے تو رہا ہے لیکن دینے میں دیر کر رہا ہے، ایسا شخص گناہگار ہے اور مردود الشہادہ ہے، یعنی اس کی گواہی قبول نہیں ہے۔ اب زکوٰۃ فرض ہونے کے کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط مسلمان ہونا، یعنی کافر پر زکوٰۃ واجب نہیں، یعنی اگر کوئی مسلمان کافر ہوا تو اسے یہ حکم نہیں دیا جائے گا کہ کفر کے زمانے کی زکوٰۃ ادا کرو، یہ نہیں کہا جائے گا۔ نمبر 2 بالغ ہونا، لہذا نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ نمبر 3 عاقل ہونا، یعنی مجنون پر جس کے اندر پاگل پن ہے اور یہ کیفیت طاری رہی جن دنوں میں ان دنوں کی زکوٰۃ اس پر فرض نہیں۔ نمبر 4 آزاد ہونا، یعنی غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ نمبر 5 نصاب کے برابر مال اس کی ملکیت میں ہونا، یعنی مالک نصاب ہو، اگر نصاب سے کم ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں۔ نمبر 6 پورے طور پر مال کا مالک ہونا، یعنی اس پر قابض بھی ہونا، اس کے ہاتھ میں مال ہونا، لہذا جو مال گم گیا یا دریا میں گر گیا یا کسی کو دین یعنی قرض دیا تھا اور اس نے اس سے انکار کر دیا اور اس کے پاس کوئی گواہ بھی موجود نہیں ہے، پھر یہ مال بعد میں مل گئے تو جب تک نہ ملے تھے اس زمانے کی زکوٰۃ فرض نہیں۔ نمبر 7 نصاب کا دین سے فارغ ہونا، یعنی نصاب کا مالک ہے مگر اس پر دین ہے یعنی قرض ہے کہ ادا کرنے کے بعد اب اس کے پاس نصاب کے برابر مال نہیں رہ جاتا تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں۔ نمبر 8 نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا۔ حاجت اصلیہ کیا ہے؟ حاجت اصلیہ یہ ہے کہ زندگی بسر کرنے میں انسان کو جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان پر زکوٰۃ فرض نہیں، جیسے رہنے کے لیے مکان، جاڑے اور گرمیوں میں پہننے کے لیے کپڑے، گھر میں استعمال ہونے والی چیزیں، ضرورت کی چیزیں، اور سواری کے لیے جانور یا گاڑی، اور جنگ کے آلات، پیشہ وروں کے اوزار، اور اہل علم کے لیے ضرورت کی کتابیں، اور کھانے کے لیے غلہ، یہ سب ضروریات میں سے ہیں، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ نمبر 9 مال کا نامی ہونا۔ مال کا نامی ہونا مطلب یعنی بڑھنے والا ہونا بھی شرط ہے، خواہ وہ حقیقتاً مال بڑھے یا حکماً بڑھے، جیسے سونا چاندی اور مال تجارت۔ اور نمبر 10 سال گزرنا،
سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ سال سے مراد قمری سال ہے، یعنی چاند کے مہینوں سے 12 مہینے گنے جائیں۔ شروع سال اور آخر سال میں نصاب کا کامل ہونا، مگر درمیان میں نصاب کی کمی ہو گئی تو یہ کمی کچھ اثر نہیں رکھتی، یعنی اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ سارے شرائط زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے ہیں، ان میں سے اگر کوئی شرط نہ پائی جائے تو زکوٰۃ فرض نہیں۔